امریکی صدر نے جنگ بندی ایران کے پروپوزل آنے تک کا اعلان کیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب ایران کے ان مطالبات پر امریکہ عمل نہیں کرنا چاہتا جن کی بنیاد پر یہ مذاکراتی عمل ناکام ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں امریکی صدر نے سارا مدعا ایران پر ڈالنے کا ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جنگ بندی کے دوران تو کسی شپ پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، نیول راستوں کا بلاکیڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب امریکی صدر نے خود باقاعدہ طور پر شپس پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے امریکی بحریہ کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی کشتی کو، چاہے وہ چھوٹی کشتی ہی کیوں نہ ہو، انہیں ٹارگٹ کرے جو آبنائے ہرمز کے پانیوں میں بارودی سرنگیں ڈال رہی ہیں، انہیں فائر مار کر تباہ کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے لگ بھگ 159 بحری جہاز، جس میں چھوٹے بڑے جہازوں سے لے کر چھوٹی بڑی کشتیاں بھی شامل ہیں، جو اس راستے سے گزرنے کا انتظار کر رہی ہیں، اور یہ مختلف جگہ پر پانی میں کھڑے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مزید یہ کہ ہماری بارودی سرنگ کو صاف کرنے والی کشتیاں اس وقت آبنائے ہرمز کو صاف کر رہی ہیں۔ میں اس سرگرمی کو جاری رکھنے کا حکم دے رہا ہوں، لیکن 3 گنا زیادہ فورس اور تیزی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کیا جائے۔ اب ایران دوسرے راؤنڈ کے لیے اسی لیے تاحال اپنی جانب سے کمٹمنٹ نہیں دے رہا۔ ایران کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی حدود کے اندر اپنا قبضہ نہیں جما سکتا، نہ تو راستے کو امریکہ یہاں روک سکتا ہے، نہ ایران کے پورٹس پر نیول بلاکیڈ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی امریکی شپ یہاں آ کر مائن کلیئرنگ کے لیے کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس کے بعد ایران ان پر حملہ کرنے پر مجبور ہو۔ لیکن شاید لگتا یہ ہے کہ اب امریکی صدر جنگ بندی ختم کر کے خود ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جنگ بندی ختم کرنے کے لیے وہ بار بار ایسی جگہوں پر ایران کو ٹیز کر رہے ہیں، جس سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلا میزائل ایران فائر کرے اور پھر اس کے نتیجے میں امریکہ اس کو جواز بنا کر ایران کے اوپر پھر چڑھ دوڑے۔ یاد رہے کہ جس ایرانی شپ پر بھی امریکہ نے حملہ کیا اور اس کو قبضے میں لیا تھا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ ایران سے رد عمل لیا جا سکے۔